بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوت شدگان کے نام کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مکمل بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے کیا فوت شدگان کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، جبکہ بعض لوگ ہر سال اپنے والدین یا عزیزوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے کو قرآن حدیث، صحابہ کرام کے عمل اور ائمہ فقہ کی روشنی میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ قربانی کی اصل حقیقت۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم عمل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز بھی ہے اور باعث ثواب بھی۔ اس کی دلیل احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ یہی پہلی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کی طرف سے قربانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت دعا فرمائی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت امت میں زندہ لوگ بھی تھے اور بعد میں آنے والے بھی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ دوسری دلیل، مرحومین کو ایصال ثواب۔ اسلام میں مردوں کو ثواب پہنچانا ثابت ہے، جیسے صدقہ، دعا، حج، قرآن خوانی، نیکی کے اعمال۔ اس طرح قربانی کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جب صدقہ مرحوم کو فائدہ دیتا ہے تو قربانی بھی صدقہ اور عبادت ہونے کی وجہ سے فائدہ دیتی ہے۔ تیسری دلیل، حضرت علی کا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے۔ نمبر ایک اپنی طرف سے، نمبر 2 ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فوت شدہ شخصیت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ فقہائے کرام کا موقف۔ چاروں مذاہب کے علماء نے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ فقہ حنفیہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ فقہ شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرحوم کی طرف سے قربانی کرے تو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا۔ فقہ مالکی اور حنبلی، ان دونوں مذاہب میں بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ کن صورتوں میں مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1، مرحوم نے وصیت کی ہو۔ اگر فوت ہونے والے نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کی جائے تو اس کے مال میں سے قربانی کی جائے گی، یہ واجب کے قریب ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنی خوشی سے ایصال ثواب کے لیے۔ اگر اولاد یا عزیز اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کے لیے قربانی کریں تو یہ بھی جائز ہے، یہ نفلی قربانی شمار ہوگی۔
کیا ایک ہی جانور میں زندہ اور فوت شدہ سب شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، گائے یا اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں کچھ حصے زندہ افراد کے اور کچھ مرحومین کے رکھے جا سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ کیا مرحوم کے نام کی الگ قربانی ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی اپنی قربانی میں مرحومین کو بھی شامل کر لے تو بھی کافی ہے۔ مثلا قربانی کرتے وقت نیت کرے، یا اللہ اس قربانی کا ثواب میری طرف سے اور میرے مرحوم والدین کی طرف سے قبول فرما، تو انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ بعض غلط فہمیاں۔ غلط فہمی نمبر 1، فوت شدگان کے نام کی قربانی بدعت ہے۔ یہ بات درست نہیں، کیونکہ احادیث اور صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ غلط فہمی نمبر 2، صرف زندہ انسان ہی قربانی کرا سکتا ہے، یہ بھی درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی۔ غلط فہمی نمبر 3، مرحوم کی قربانی کرنے سے اپنی قربانی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی قربانی الگ واجب ہوگی، مرحوم کی طرف سے قربانی اضافی نے کی ہے۔ اہم مسئلہ، پہلے اپنی قربانی، اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی قربانی کرے، اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو مرحومین کی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ واجب عبادت پہلے ادا کی جاتی ہے۔ قربانی کا اصل مقصد، آج کل بعض لوگ صرف رسم کے طور پر قربانی کرتے ہیں، حالانکہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے اللہ کے حکم پر چلنا، اپنی خواہشات قربان کرنا، اخلاص پیدا کرنا، تقوی اختیار کرنا، والدین سے محبت کرنا۔ والدین کے لیے بہترین تحفہ، اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، قرآن پڑھیں، قربانی کریں، نیک اعمال کا ثواب پہنچائے، یہ سب ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ، ایک شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے والد نے پوری زندگی میری ضروریات پوری کی، آج ان کے انتقال کے بعد اگر میں ان کے لیے قربانی کر دوں تو یہ میرے لیے سعادت ہے۔ واقعی والدین کا حق انسان کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کلام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، احادیث اور صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، مرحومین کو قربانی کا ثواب پہنچتا ہے، اپنی قربانی پہلے ادا کرنا ضروری ہے، مرحومین کی طرف سے قربانی ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اختتامی دعا، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔